رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان لیس للانسان الا ما سعى۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہمارا سیمسٹر ختم ہوا تھا جس میں ہم نے سورہ یوسف کو سلیکٹ کیا تھا، اب دوسرے نمبر پر ہم نے جو سلیکشن کی ہے وہ سورہ کہف کی ہے۔ اچھا، جو لوگ پہلے نہیں تھے ان کو میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ ہم نے سورہ یوسف کو کیوں لیا تھا، اور جنہوں نے وہ سیمسٹر پڑھا ہے الحمدللہ ان کو تو اندازہ ہے کہ سورہ یوسف کو کیوں ہم نے لیا تھا، لیکن جو نہیں آ سکے 4-5 لوگ ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے۔ پھر سورہ کہف کو ہم ابھی پریفر کیوں کر رہے ہیں پورے قرآن کریم میں سے، ہے تو یہ کہ پورا قرآن پڑھا جائے۔ تو سب سے پہلی جو سورہ یوسف کا ہم نے لیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھیں، یا جو لوگ زندگی گزار کے جا چکے ہیں، یا جو 30 سال 35 سال 40 سال کے ہیں اور ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، یا جو 60 سال کے ان کے ہیں ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ان کی اگر پوری زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو ہم اس زندگی کی اگر ویڈیو دیکھیں، فلم بنی ہوئی دیکھیں، تو آپ اس کو اندازہ لگا سکیں گے کہ اس کے اندر پرابلمز کیا ہیں، غلطی کہاں ہوتی ہے۔ تو اگر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیں ہمیں کہ تمہاری زندگی اس طرح گزرتی ہے، تو پرابلم تمہیں یا غلطی پہ تم کہاں کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر پرابلمز آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے سورہ یوسف پڑھی، تو سورہ یوسف کو اگر ہم اپنی عملی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے پچھلے سیمسٹر میں تو ان کو اندازہ ہے کہ اس کو اٹھا کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اسکول میں ڈال دیا تو اسکول کے اندر وہ بچہ جانا نہیں چاہ رہا ہوتا، اور جب وہ واپس اسکول سے آتا ہے بیگ ایسے پھینکتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، یعنی جیسے وہ آزاد ہو گیا۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اٹھا کے ڈال دیا۔ اب کنویں میں وہ جانا چاہتے تھے؟ نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس طرح بچہ بھی نہیں جانا چاہتا، بچے کو وہ کنواں لگتا ہے، وہ ایک مصیبت لگتی ہے، ایک پہاڑ لگتا ہے، صبح جانا ہے اٹھنا ہے، ماں بھی محنت کر رہی ہوتی ہے، باپ بھی محنت کر رہا ہے، چلے جاؤ۔ اچھا، پھر اگلا کیا ہوتا ہے؟ جیسے گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ پروڈکٹ بن کے بک رہے ہوتے ہیں بازار میں۔ وہ بازار میں جاتے ہیں، کوئی میرا خریدار بن جائے، مجھے اچھی نوکری بن جائے، اچھی جاب مل جائے، یہی کر رہا ہوتا ہے آدمی نا۔ یہ آج کا جو چل رہا ہے ماحول یا معاملہ چل رہا ہے، جس طرح بھی چل رہا ہے، تو گریجویٹ ہو کے تعلیم حاصل کر لی تو اس کے بعد بازار میں اس کی بولی لگتی ہے کتنے کا بکے گا۔ تو کوئی کمپنی بولی لگاتی ہے 25,000، کوئی کہتی ہے 40,000، کوئی کہتی ہے 50,000، کوئی کہتی ہے 60,000، یعنی جہاں آفر جتنی مل جائے اور جہاں آپ کی جو ہے سفارش لگ گئے، جو بھی لگ جائے۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اٹھا کے اللہ پاک نے مصر کے بازار میں بکوا دیا، بیچ دیا۔ اچھا، وہ بھی بک گئے، بکنے کے بعد پھر کیا ہوگی؟ نوکری لگ جاتی ہے 9 to 5۔ اب 9 to 5 اپنی مرضی سے کام کرتا ہے یا آفس والوں کی مرضی سے کام کرتا ہے؟ آفس والوں کی مرضی سے کام کرتا ہے۔ اب 9 to 5 جاب چل رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں جی رہا، اس کمپنی کی مرضی سے جی رہا ہے، اس ادارے کی مرضی سے جی رہا ہے۔ تو ادھر سے وہ بکے اور زلیخا کے گھر میں چلے گئے، اس عزیز مصر کے گھر میں چلے گئے، اور وہاں پہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن زندگی تو اپنی مرضی کی نہیں تھی، ایک غلامی کی زندگی تھی، ایک غلام تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ہم بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اپنی مرضی سے چھٹی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ٹریول نہیں کر سکتے، ہر جگہ پہ سوچ ہوتے ہیں چھٹی کی تو تنخواہ ڈیڈکٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، چھٹیاں اتنی رہ گئی ہیں، پلان کرو، باس نے کہا نہیں ان دنوں پلان نہیں کرنا، کچھ دنوں بعد پلان کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اسی دوران کہیں پہ ڈیموشن، کہیں پہ پروموٹ کیا جاتا ہے، کہیں ڈیموٹ کیا جاتا ہے، کرتے کراتے کہیں اٹھا کے کبھی جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائی ڈیموٹ کر دیا، کوئی وجہ ہوگی، سیاست چلی کارپوریٹ کے اندر، تو ادھر بھی ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور ادھر بھی کبھی باہر چلا جاتا ہے، اور وہاں پھر اسٹرگل کرنے کے بعد اور کوشش کرنے کے بعد آدمی کبھی CO بن جاتا ہے اور اچھی پوسٹ پہ آ جاتا ہے، دین انجوائے کرتا ہے۔ تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا، دین اللہ پاک نے ان کو بادشاہت دے دی اور ان کو وہاں کا وزیر خزانہ کا وزیر بنا دیا، دین اس کے بعد پورے مصر کا جو باغ دوڑ تھی، ساری حکمرانی تھی، وہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن کہیں بھی وہ آپ کو مایوس نظر نہیں آئیں گے، اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے تو ہم ہر لمحے کہیں نہ کہیں مایوس ضرور نظر آتے ہیں۔ ہمیں جب اس نوکری سے نکالا جاتا ہے تو ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں، اب کہاں نوکری ملے گی، اب میں کہاں نوکری تلاش کروں گا۔ تو وہاں وہ مایوس نہیں ہوتے، ہم مایوس ہوتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ بس یہی فرق اس صورت کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور ساری چیزیں جن لوگوں نے پڑھا ہے تو ان کو اندازہ ہوا تھا کہ کیسے فرق ہوتا ہے۔ فرق ایک ہی چیز کا ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی خواہشوں اور اپنی عقل کے بل بوتے پہ گزارتے ہیں، اور ان کو اگر وہ کنویں میں بھی گئے تھے تو اللہ پاک نے وحی کر دی تھی کہ یہ بھائی تمہارے سامنے آئیں گے اور تم ان کو بتاؤ گے تو تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، تو تم ان کو بتاؤ گے، آپ ان کو بتاؤ گے۔ اور پھر وہاں بکتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور زلیخا ان کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہاں جو ہماری کولیگ ہے وہ والی،
وہ بھی ورگلانے کی کوشش کرتی ہے، ان کو بھی ورگلانے کی کوشش کی، ان کی باس نے ان کے ورگلانے کی کوشش کی، لیکن یہاں پہ ان را برہان ربی کہ اللہ پاک نے اپنے دلائل دکھا دیے اور دلائل کے نتیجے میں وہ گناہ میں نہیں مبتلا ہوئے، وہ بچے رہے. اور اگر جیل میں بھی جاتے ہیں تو اللہ اسباب پیدا کر کے ان کو باہر نکال کے لے آتے ہیں. تو ہم اگر نوکری سے نکل آتے ہیں ہمیں اسباب نظر نہیں آتے، یا ہمارے لیے اسباب، یا ہم نوکری کو چھوڑنے کی خواہش ہی نہیں کرتے، نوکری کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اور وہ اکیلے بیٹھ کے کہہ رہتے ہیں یا اللہ تو ان عورتوں سے بچا لے، مجھے جیل میں ڈال دے، یعنی مجھے اس نوکری سے نکال دے. اور ہم اگر کسی سود کی نوکری ہے، جیسے ابھی میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ٹریننگ کروا کے آیا تھا، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا اب تو ہمیں نوکری تلاش کرنی پڑے گی. وہ سود پہ کچھ چیزوں پہ ایک پریزنٹیشن تھی، بیسیکلی تکافل پہ ہوتی ہے، میں دیتا ہوں تو اس میں سود تو لازمی آ جاتا ہے اس کو. تو بہرحال وہ چاہ رہے ہیں، تو جیسے انہوں نے چاہا، ادھر لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ میں نوکری چھوڑوں، ان کو ان سے اچھا لگنے لگتا ہے، ان کو اس سے دلی لگاؤ ہو جاتا ہے. اچھا پھر اگلی سٹیج پہ چلے جائیں، یہ حال وہاں ساری جگہوں پہ دیکھیں تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. اس رہنمائی کی وجہ سے نہ ان کو کوئی پرابلم ہے، نہ ان کو کوئی ٹینشن ہے، نہ ان کو کوئی پریشانی ہے. لیکن اگر ہماری زندگی دیکھیں تو صرف ایک ہی فرق ہے، ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، یا ہم رہنمائی لیتے نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم عالم کل ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور سب اچھا جانتے ہیں، ہم سب اچھے ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمارے ٹیچرز نے جو سکھایا ہے، جو ہمارے ادارے نے سکھایا ہے، وہ بہت بیسٹ ہے. اس کی بیس پر مارکیٹنگ میں ڈیسیجن لو، فلاں جگہ ڈیسیجن لو، فلاں جگہ ڈیسیجن لو، سب بیسٹ ہوں گے اور ریزلٹس بھی اچھے ملیں گے. نہیں ملتے. اچھے سے اچھا کمانے والا بھی پریشان ہے اور کم سے کم بھی کمانے والا پریشان ہے. آتی ہے ہمیں کہ پرابلم کہاں ہے، کہ ہم اللہ کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی نہیں لیتے. تو یہ مقصد تھا ہماری اس صورت کو سلیکٹ کرنے. اب دوسرا آ جاتا ہے کہ سورہ کہف کو ہم نے کیوں سلیکٹ کیا. تو سورہ کہف کی سلیکشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ چلو مان لیا وہ ہے حل، رہنمائی لے لی، رہنمائی لے بھی لیں تو پھر بھی پرابلمز رہتے ہیں ہماری زندگی میں. تو پھر پرابلم کی جڑ کیا ہے؟ یعنی دیندار طبقہ، داڑھی رکھا ہوا ہے، گیٹ اپ اپنا صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی پرابلم ہے اس کی زندگی میں. تو پھر پرابلم کیوں ہے بھائی؟ آپ نے کہا کہ چلو رہنمائی لے لو، سورہ یوسف کے ذریعے آپ نے سمجھا دیا، رہنمائی لے بھی لی، تو پھر بھی پرابلم ہے ہماری زندگی میں، پھر بھی ڈیلی بیسس پر ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، پھر بھی ڈپریشن ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، کافروں کو بھی ہوتا ہے، اچھوں کو بھی ہوتا ہے، بروں کو بھی ہوتا ہے. تو پھر ان پرابلمس کی جڑ کیا ہے؟ تو سورہ کہف کو ہم نے اسی لیے سلیکٹ کیا کہ سورہ کہف میں ہمیں پتہ چلے گا ان پرابلمس کی جڑ کیا ہے. اچھا اس کا ہلکا سا میں ایک خاکہ دیتا ہوں. کہف، سورہ کہف کے اندر ابھی داخل نہیں ہوتے، ایک آپ کی زندگی سے. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم اسی کی بیس پر بات کرتے ہیں. آپ کی زندگی سے مثالیں اٹھاؤں گا، اسی کے اوپر ڈسکشن کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ. مجھے ایک بندے کے پاس 30 لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو گاڑی اچھی لگتی ہے. گاڑی کو وہ اچھا لگتا ہے یا اس کو گاڑی اچھی لگتی ہے؟ اس کو گاڑی اچھی لگتی ہے. اچھا اگر گاڑی کہے کہ نہیں تم جو ہے یہاں بیٹھے رہو، اوپر نہیں جانا کلاس لینے کے لیے، تم یہاں بیٹھے رہو، آفس میں نہیں جانا، جاب میں نہیں جانا، گاڑی پکڑے گی کہ تم نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ ہیں؟ یعنی گاڑی بہت مہنگی ہے، بہت اچھی ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہے، کتنے بھی ویلیو لگا لو اس کی ہے، تو وہ آپ کو مجبور کرے گی تم رکے رہو یہاں. یہ بہت اچھا بنگلہ ہے، بہت اچھی فیکٹری ہے، بہت اچھا ادارہ ہے، وہاں آپ کام کر رہے ہو، تو وہ جو اس کے اندر اٹریکشن ہے، سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، یہاں ٹہلنے کی جگہ ہے، لان ہے، اور بہت اچھی ہوا چل رہی ہے انجوائے کرنے کے لیے، اور رنگین ماحول بھی ہے، سب کچھ ہے. تو وہ آپ کو پکڑتا ہے کہ نہ جاؤ بھائی، نماز کا ٹائم ہو گیا، نہ جاؤ، پکڑا ہوا ہے آپ کو، نہیں جاؤ، اور آپ جانا چاہ رہے ہیں. تو پکڑا ہوا کون ہے؟ چیزیں ہمیں پکڑے ہوئے ہیں یا ہم چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے چیزوں کو پکڑا ہوا، ہم نے چیزوں کو اتنا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے. چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری زندگی سے، چیزیں ہمیں کچھ بھی نہیں کہتی تم کرو یا نہ کرو. ہم خود اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، میں نہیں چھوڑنا چاہتا. اب بچے کے ہاتھ میں اگر چاکلیٹ دے دیں تو بچہ کیا کہے گا؟ اب دے گا آپ کو آرام سے، اور اس کو چاکلیٹ پسند بھی ہو، کہے گا نہیں میری ہے، آپ کو دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ اس چیز سے اس کو تعلق ہے، مضبوطی ہے، ایک مضبوط تعلق ہے. اچھا اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اس کو بعد میں تھوڑا ڈسکس کریں گے. اسی چیز کو اگر غور سے سمجھیں آپ تو آپ کے جتنی بھی چیزوں سے تعلقات ہیں، یہ تعلقات جتنے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں تو دوسرے تعلقات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اچھا یہ تعلقات مضبوط ہوتے چلے جائیں، پھر انسان انہی چیزوں کو زندگی میں سب کچھ سمجھنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا یہ
یقین بن جائے گا کہ چیزوں سے سب کچھ ہوتا ہے، چیزیں ہی میری زندگی کے لیے سکھ ہیں، چیزیں ہی میری زندگی کے لیے جو ہے راحت کا باعث ہیں، میری چین، میری راحت سب کچھ چیزوں میں ہے، پھر وہ چیزوں کی تلاش میں نکل جائے گا۔ اچھا، جو انسان چیزوں کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ سکھ اور چین، راحت سب کچھ وہاں تلاش کرے گا۔ اچھا، اگر وہ چیزیں ختم ہو جائیں، کیا اسے پھر سکھ اور چین اور راحت مل جائے گا؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اسے اور بھی سمجھیے گا کہ انسان کا دماغ عجیب چیز ہے۔ کسی لڑکے کو، سارے تقریباً نوجوان ہی ہیں، تھوڑا سا گزارا کر کے ایک آدھ کو، تو ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہوگی، پیار ہو گیا، جو آج کل عمومی چکر ہے، اگر وہ چکر ہی ہوتا ہے، حقیقت میں ہوتا تو کہیں بھی نہیں ہے، لیلا مجنوں والا چکر ہو گیا، چلے مان لیا۔ اچھا، اس سے پیار ہو گیا تو یہ ایک تعلق ہے نا۔ اچھا، اس تعلق کی بنیاد پر جو میسیجز پہلے واٹس ایپ پہ ہوتے تھے، فیس بک پہ ہوتے تھے، پکچر شیئر ہوئی، پھر میٹنگ ہوگی، پھر کافی میں چلے گئے، وہ فلان جگہ پہ وہ کافی ہاؤس، وہاں چلے گئے، وہاں ملاقات ہوئی، پھر ڈیٹنگ پہ فلان جگہ چلے گئے، یہ تعلق بڑھتا چلا گیا، تعلق کیا ہو گیا؟ مضبوط ہو گیا۔ اب یہ اس لڑکی کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا۔ اچھا، ماں کہے گی تو چھوڑے گا، ابو کہیں گے تو چھوڑے گا، فلاں کہے گا تو چھوڑے گا؟ کتنے لوگ اس کو مجبور کر لیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، عجیب ایک اس سین کو اگلے اسٹیج پہ لے جائیں، اگر اس لڑکی کو کوئی مار دے یا یہ لڑکی کہیں اور شادی کر لے تو کیا پھر اس کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ انسان کی عقل یہ کرتی ہے کہ یہ چیز جہاں ہے نا، اس چیز کو ہٹاتی ہے، پھر اس کی جگہ اس کا تصور رکھ لیتی ہے، اور پھر اس کا تصور اور اس چیز اگر نہیں بھی ہے نا تو اس چیز کو عقل مان لیتی ہے کہ ہے، اس تعلق کو برقرار رکھتی ہے، اس کی سوچ اس تعلق کو ویسے ہی برقرار رکھتی ہے۔ تو چیزوں کے ختم ہونے سے تعلق ختم نہیں ہوتے، چیزیں ویسی ہیں، اگر رہیں تب بھی تعلق باقی رہتا ہے، اور اگر وہ چیزیں ختم کر دیں تب بھی تعلق باقی رہتا ہے، اندر میں تمنا چلتی رہتی ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ الغنا غنى النفس، کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے، اندر کی مالداری ہے۔ کہ ایک بندہ امیر ہے، اس کے پاس بڑی اچھی گاڑیاں، فیکٹری، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے، نماز کا وقت آتا ہے وہ بھول جاتا ہے میرے پاس کچھ ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ایک غریب ہے جس نے صرف گاڑی کی شکل دیکھی ہے، تو وہ اسی تصور میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ گاڑی میرے پاس آئے گی، اس گاڑی کو میں حاصل کروں گا، میں اتنی جاب کروں گا، یہ کروں گا، تو اس نے ایک تصور میں ایک گاڑی بنا لی، اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنا لیا، اس تعلق کی بنیاد پر وہ نماز کے لیے بھی نہیں جاتا۔ اسی کو زہد کہتے ہیں کہ جب انسان چیزوں سے تعلق زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے تو وہ چیزوں کے ساتھ لگا لیتا ہے اپنی دل لگی، تو پھر اس کو چیزیں چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہیں، دنیا چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہے، اور جو ہی وہ تعلق ختم کرتا ہے تو وہ چیزیں اگر ہوں بھی تب بھی اس کو نقصان نہیں دیتی۔ اچھا، اگر اگلا یہ ہے، یہ ہوتا ہے، یہ پرابلم ہے۔ اب چیزوں سے جوں تعلق بڑھتا چلا جائے گا تو اب آپ بتائیں کہ یقین اللہ پہ رہے گا یا چیزوں پہ رہے گا؟ چیزوں پہ رہے گا۔ اور جب چیزوں پہ یقین ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب ذرا غور کیجیے گا، آگے چیزیں وہ ساری ایک ایک کر کے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو پھر انسان چیزوں کو اٹھا کے نیچے کرے گا، اپنے اس کی ویلیو گھٹائے گا یا ویلیو بڑھائے گا؟ بڑھائے گا۔ اور جب ویلیو بڑھائے گا تو اس کو خدا کے ساتھ ملا لے گا کہیں جا کے، یعنی اس کے ساتھ اس کا یقین، اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہ چیزوں پر یقین کرنے لگ جائے گا، وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو میں مر جاؤں گا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اچھا، اگر یہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ظاہر بات ہے ایمان اتنا کمزور ہوگا، اور جو ہی ایمان کمزور ہوگا تو پھر دنیا کی دلدل میں وہ پھنس جائے گا۔ یہ ہے اصل پرابلم، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں میٹیریلزم، مادہ پرستی، چیزوں سے محبت، چیزوں سے تعلق، جو تعلق اللہ پاک نے اجازت دی ہے اس سے تجاوز کرنا۔ کہ ایک بیگم ہے، اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیگم سے تعلق حد سے تجاوز کر جائے تو ماں کا تعلق کیا ہو جائے گا؟ اس کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ماں سے تعلق حد سے زیادہ ہو تو بیگم کے حقوق پورے نہیں ہوں گے۔ تو اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز سے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحابہ تھے، انہوں نے آپس میں بات کی، اس کا ایک ٹکڑا بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حق، کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے، یعنی تمہارا اپنی جان سے بھی ایک تعلق ہے نا۔ ان لربک علیک حق، کا تمہارے رب کا بھی تمہارے پر حق ہے، یعنی تمہارا اس کے سے بھی آپ بھی تعلق ہے نا۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری جو اہل ہے، تمہارے جو گھر والے ہیں، اہل کا مطلب گھر والے بھی ہو سکتے ہیں اور جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی تمہاری اہل ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے نا۔
اب اگر وہ صرف نفس کا حق پورا کرنے لگ جائے گا، مزے سے میک ڈونلڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ کھانا کھا رہا ہے، اپنے گیٹ اپ پہ وہ فوکس کر رہا ہے، تو کیا وہ گھر والوں کو پورا خرچہ دے گا؟ عیاشی کرے گا تو کہاں دے گا؟ اور اسی طرح اگر وہاں وہ میچ دیکھ رہا ہے خوشی اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اور نماز کا وقت ہو گیا، یہ اللہ کا حق ہے نا، تو کیا وہ اگر وہاں کھپ گیا، اس کے بعد اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، یا وہ بے ہوش ہو گیا، اس میں پوری طرح وہ محو ہو گیا، تو کیا اس کو نماز کا خیال رہے گا؟ تو اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ ہم نے ہر حق، ہر تعلق کی لمٹس لگائی ہیں، جو ہی ان لمٹس کو کراس کرو گے تو کیا ہوگا؟ فقط ظلم نفسا، اپنے اوپر ظلم کرو گے، دوسروں پر نہیں، اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تو یہ تعلقات ہیں، جو تعلقات چیزوں سے بڑھتے چلے جائیں گے آپ ظالم بنتے چلے جائیں گے، اور یہ ظلم آپ کا دوسروں کی حد تک نہیں ہوگا، اپنی ذات پر ہوگا، پھر دوسروں کی حد تک بھی ہوگا، ہر ایک پر ظلم کرو گے، سب کے تعلقات کو پیچھے چھوڑ دو گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ یہ پرابلم، اس پرابلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑے عجیب انداز سے بتایا ہے۔ اس کے شان نزول ہم جب دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آج اس کے فضائل اور شان نزول دو ہی بنیادی چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا اچھا اس کا جو حل اس میں ہے وہ کیسے۔ تو اس لیے اس کا جو میں نے ٹائٹل رکھا تھا وہ رکھا تھا فیتھ ورسز میٹیریلزم، کہ اس کے اندر جو ہے ایک مارکا ہے، ایک جنگ ہے، وہ ہے مادہ پرستی کی اور ایمان کی جنگ ہے۔ چیزیں ہمیں مجبور کرتی ہیں ہم یہ کریں، اور ہمارا ایمان کہتا ہے رک جا۔ اب ایمان مضبوط ہوگا، ہم رک جائیں گے ان چیزوں سے، ان چیزوں کی اپنی خواہشات پوری کرنے سے، برا کرنے سے رک جائیں گے، لیکن جو ایمان کمزور ہوگا، چیزوں کے ساتھ تعلق بڑھے گا، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم اس میں انوالو ہو جائیں گے۔ تو اس تعلق کو کم کرنے کے لیے ایمان کو بڑھانا پڑے گا، یقین کو بڑھانا پڑے گا۔ اچھا، ایمان اور یقین کیسے بنے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا؟ وہ مضبوط کیسے ہوگا کہ ہم چیزوں کو چھوڑ دیں؟ یا چیزیں ہوں، چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی چیزوں سے تعلق ختم کرنا ہے، وہ کنیکشن کاٹنا ہے، چیزیں پاس رکھنی ہے۔ وہ کنیکشن کیسے کاٹیں گے؟ آج میں سارا دن واٹس ایپ آن رکھتا ہوں، ایک دن کے لیے مجھے امی کہتے ہیں واٹس ایپ آن نہیں رکھنا، بس بند رکھنا، موبائل بند رکھنا، میں کیسے زندگی گزاروں گا موبائل کے بغیر؟ وہ میری فلاں کو دوست کی کال آ سکتی ہے، پیپروں کے بارے میں پتہ ہے، بہت سارے بہانے اندر تراشتا ہے، یہ ہو سکتا ہے میری کمپنی سے کال آ سکتی ہے، میرے دوست کی کال آ سکتی ہے، وہ فلاں بڑا سیریس ہے اس کی کال آ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے بہانے ہیں۔ اس سے اتنا تعلق بن گیا ہے کہ وہ نشے کی حد تک کا تعلق بن گیا ہے، اور نشہ انسان کو ہوش حواس میں چھوڑتا ہے، بے ہوش کر دیتا ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں نشہ شراب میں بھی، یہ بھی ایک طرح کی شراب ہے، یہ واٹس ایپ ایک شراب ہے، موبائل ایک شراب ہے، اسی طرح یہ لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ، یہ ساری شرابیں ہیں۔ یہ ایسی شرابیں ہیں جب اس میں محو ہوتا ہے نا، پہلے ہم اس کی سین کریٹ کر بھی چکے ہیں، بہت سارے سمجھ بھی چکے ہیں اس کے اندر، کہ جو ہی اس کے اندر محو ہوتا ہے تو وہ محو ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں، اس کو اپنا نفع نقصان اور دل سے کہہ بھی رہا ہو چھوڑتا ہوں، ابھی چھوڑتا ہوں، ابھی بند کرتا ہوں، ابھی بند کرتا ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3، ابھی بند کرتا ہوں، بس تھوڑا سا اور دیکھ لوں، اندر اپنے آپ سے جنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے بند کرو، لیکن وہ ضمیر کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بس تھوڑی سی دیر، تھوڑا سا کرتے کرتے وہ اچھا خاصا ٹائم اس پہ گزرا۔ یہ نشہ ہے، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے، ہم نماز کے لیے جانا ہے، بس ایک افریدی کا بیٹنگ ختم ہو جائے پھر چلتا ہوں، افریدی آؤٹ ہی نہیں ہو رہا، پہلے جلدی آؤٹ ہو جاتا تھا، لگا ہوا کیوں؟ وہ نشہ ہے، وہ نشے میں ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ نماز گئی، وہ 5 منٹ رہ گیا، اب کیا جاؤں گا، وضو کروں گا تو ٹائم ہی نہیں، چھوڑو یار بعد میں پڑھ لوں گا، گیا، کیونکہ اس نشے نے ایسا مجبور کیا ہے کہ وہ چھوٹ گئی وہ چیزیں بنیادی طور پر۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اس صورت کے اندر ہمیں اس کا حل ملے، سارے پرابلمس کا حل ملے، اگر اس کو ہم غور سے پڑھیں گے، غور سے دیکھیں گے، غور سے سنیں گے، انشاءاللہ حل ملے گا۔ تو یہ سورہ کہف جو ہے یہ مکی ہے، یہ ساری اس کی آیات جو ہیں یہ مکہ میں اتری ہیں، البتہ بعض آیات کے بارے میں ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مدینہ میں اتری، لیکن پوری صورت ایک ساتھ اتری ہے، وہ فرمانا ہے کہ مکہ میں اتری ہے۔ اچھا، مکہ میں کب اتری ہے سورہ یوسف؟ اب اگر اس دور کا اگر آپ موازنہ کریں گے، اگر اس دور کو سمجھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جب یہ سورہ کہف اتری تھی تو اس سورہ کہف کے وقت حالات کیا تھے۔ اچھا، اس کا شان نزول یہ ہے، وہ آگے ڈسکس کریں گے، تو ابھی فی الوقت اتنا دیکھ لیں کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات کی، یعنی کیا مطلب تھا کہ تم جن چیزوں کے ساتھ جیسے جیسے تعلقات بنائے ہوئے ان تعلقات کو ختم کرو، بتوں سے تعلق ختم کرو، کس سے بناؤ؟ اللہ سے بناؤ، اور جن چیزوں کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں نا ضرورت کے اتنے رہنے دو، باقی زیادہ نہ رکھو۔ یعنی ایک اجنبی عورت اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں؟ تو پہلے تھا، اسلام کہتا ہے ایمان کا تقاضا یہ اب نہ رکھو، کیونکہ وہ اجنبی عورت کسی کی اپنی بھی تو ہے نا، لہٰذا تمہارا تعلق اس کے ساتھ صحیح نہیں، اس تعلق کو، اس کنیکشن کو کاٹ دو، واپڈا والوں کو اس کو کاٹ دو۔ اچھا، دوسرا کنیکشن ہے بیوی کے ساتھ،
اس کو ایسے رکھا جاتا تھا کہ اس کو اٹھا کے کوٹری میں بند کر دیا، اس کے حقوق بھی پورے نہیں ہو رہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ان عورتوں کو ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے ہمارے اوپر بوجھ ہے. تو اس تعلق کو تھوڑا کم دیا ہوا ہے کنیکشن، یہ اس کو 3 فیز کر دو، اس کو زیادہ جو ہے آپ توجہ دینا شروع کر دو. تو ایمان تھا، اس کی دعوت دی. جب یہ دعوت دی تو یقین بدلے، جب یقین بدلے ان کی فیلنگز بدلنا شروع ہوگی، احساسات جذبات بدلنا شروع ہو گئے، تو ان کا ایکشنز بدل گئے. اب وہ پہلے والا ابو بکر نہیں رہا، وہ پہلے والا عمر نہیں رہا، وہ پہلے والا بلال نہیں رہا، پہلے والا وہ عمر جو تھا وہ کیا کیا کرتا تھا وہ نہیں رہا. اب اس نے اپنے ایکشنز چینج کر دے، اپنے اعمال چینج کر دیے. جب اعمال چینج کر لے، وہ دوسرا دوست کرنے لگا تو عمر وہی ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا میں تیرے ساتھ سلام، میں گپ شپ نہیں رکھنی، تمہارے پاس آنا بھی نہیں ہے، کیسے بندے ہو، تمہاری خیر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو ریئیکٹ ہونے لگا کہ معاشرہ تنگ کرنے لگا کہ تم یہ کیا کرنے لگے ہو، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہی نہیں تھے، یہ تو ہمارے گھر میں ہمارے نارمز ہی نہیں تھے، ہماری فیملی کا، ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہی نہیں ہے کہ باہر شادی کریں، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ تو قیامت ڈھا دی تم نے بھائی. یعنی انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ شو کرنا کیا، اور ریئیکٹ صرف باتوں کی حد تک نہیں تھا، مارنا شروع کر دیا، پٹائی کرنی شروع کر دی. وہ بلال کو کہاں کہاں لٹاتے تھے، تپتی ریت پر لٹا دیتے تھے. خبیب کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجی ڈال دی. یہ سارے مصائب کیا ہو رہے تھے، یہ بیسیکلی ان کے ایکشنز کے ریئیکشن تھا، اور پریکٹیکلی وہ ان کو اذیتیں دے رہے تھے. وہ کیا تھے، وہ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اور یہ کہتے تھے ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان تعلقات کو کیا کر دو، ختم کر دو. تو ان حالات میں یہ سورہ کہف اتری. اور سورہ کہف کیوں اتری، اس کا شان نزول یہ ہے. پہلے کچھ آیات کی ہم انشاءاللہ تلاوت کر لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ برکت کے لیے اس دفعہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. صدق اللہ العظیم. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس ذات نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا، اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن، بالکل سیدھی ہے کتاب. بس اتنا ہے کافی. آگے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں. یہ آیات انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کی ٹرانسلیشن، اس کے معنی، اس کے مطالب، یا اس سے ہمیں کیا اللہ تعالیٰ سکھانا. اچھا، اب سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے. شان نزول یہ ہوتا ہے، شان کہتے ہیں معاملہ، وجہ، نزول کہتے ہیں اترنے کو. یعنی یہ صورت کیوں اتری، وجہ کیا بنی ظاہری طور پر. ویسے تو صورتیں اللہ تعالیٰ جتنی بھی اتاری ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اتاری ہیں، لیکن بظاہر کیا وجہ بنی اس وقت اترنے کے لیے، تو یہ ایک مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے اس کو لکھا ہے. تو علامہ ابن جریر طبری جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان المشرکین لما اہمہم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازدیاد المسلمین معہ وکثر تساؤل الوافدین الی مکہ من قبائل العرب عن امر دعوتہ. تو جب مشرکین مکہ کو جو ہے دلوں میں کھٹکنے لگی یہ بات، ان کو اہمیت دلانے لگی، ایک مہم بن گئی کیا کہ یہ ان کی دعوت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ باہر سے جو حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، باہر سے جو لوگ مکہ میں آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ تو پہلے نہیں ہوتے تھے، یہ محمد کون ہے، یہ کون لوگ ہیں. تو پھر ہمیں مجبوراً بتانا پڑتا ہے، اور جب بتاتے ہیں تو وہ پھر روکتے بھی تھے، نہ پوچھنا، یہ ساحر ہے، یہ تمہیں جادو کر دے گا اور تم اس کے ماننے والے بن جاؤ گے. تو کہنے لگے جب یہ مصیبت آ گئی بھائی کیسے روکیں اس کو، یعنی ایک مصیبت آ گئی ہے، اس کو روکنا کیسے. تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بعثوا نضر ابن حارث کو اور عقبہ ابن ابی معیط کو، انہوں نے مدینے کے یہود جو تھے اس وقت کے اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب کو زیادہ علم تھا، ان کے پاس مدرسے ان کے تھے، ان مدرسوں میں اہل کتاب کے جو رہبان ہوتے تھے، ان کے پادری جو ہوتے تھے، وہ پڑھانے والے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کے پڑھانے والے جو علماء تھے، ان کے پاس انہوں نے کہا ان کے پاس بھیجو، ان سے پوچھو اس کو کیسے روکیں، یہ نبی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، کیا کون ہے یہ بندہ. تو انہوں نے کیا کیا، یہود کے جو علماء تھے مدینے کے اندر، اس وقت مدینے کو یثرب کہتے تھے، تو مدینے کے علماء کے ان کے پاس بھیجا. انہوں نے ان سے پوچھا ان کی دعوت کے بارے میں کہ ان کی دعوت صحیح ہے یا غلط ہے، ان کا جو دعویٰ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور ان کی امید یہ تھی، ہم یطعمون، ان کی یہ طمع تھی، یہ امید تھی، یہ حرص تھی کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکیں گے.
جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر سکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک سکیں گے. کوئی ٹول مل جائے گا، کوئی ہنٹس، کوئی جو ہے ٹیکنیک مل جائے گی جس سے ہم اس دعوت کو کیا کر لیں گے، روک لیں گے. تو انہوں نے کہا چلو چلے جاؤ تم دونوں جو ہے ان کے پاس جا کے ان سے پوچھو. اور ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ قالوا فإن اليهود اہل الکتاب، کیونکہ یہودی جو ہیں اہل کتاب ہیں. وعندهم من علم الانبیاء، ان کے پاس انبیاء کا علم ہے کہ وہ انبیاء کی علامات کو جانتے ہیں، ان کی صفات کو جانتے ہیں کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، نبی کن صفات کے حامل ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. تو وہ ان صفات کو جو ہم بتائیں گے بتا دیں گے کہ نبی ہے بھی ہے یا نہیں. اور ان کو یقین تھا، اندر یہ دل میں تھا کہ ہے ہی نہیں ہے بھائی، یہ دب شبب ہے سارا. لہٰذا ان سے علامات لیں گے، ان کو بتائیں گے نبی نہیں ہے، قصہ ختم کر دیں گے. یہ یقین کے ساتھ ہو. علم لیس عندنا، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے. فقدم النضر و عقبہ، نظر اور عقبہ جو دونوں تھے یہ عام طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے اور صحابہ کو بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے. ان کی عادت ہی ایسی تھی. یہ پلان کر کے چلے گئے وہ الى المدینہ ووصف لليهود دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخبراهم بما قوله. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بتائے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ کرنے کا کہتے ہیں، صدقات کا کہتے ہیں، اس کا کہتے ہیں، فلاں چیز کا کہتے ہیں، اس چیز کے سارے کے بارے میں انہوں نے بتایا. فقال لهم احبار اليهود، اور یہود کے جو علماء تھے انہوں نے ان سے کہا صلوه عن ثلاث، تین چیزوں کے بارے میں سوال کرو، تین چیزوں کے بارے میں سوال کرو. اگر وہ تین چیزوں کے جواب دے دیں گے تو فإن أخبركم بهن فهو نبی، وہ نبی ہے. وإن لم يفعل فالرجل متقول، اگر وہ ان تین چیزوں کے جواب نہ دو تو یہ باتیں بنانے والا ہے، یہ باتیں گھڑ گھڑ کے لے آتا ہے، آپ کو بناتا ہے، آپ کو الو بنا رہے ہیں. لیکن اگر ان تین چیزوں کے بنا باتوں کا جواب دے تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہے. وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے باتیں نہیں کر رہے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون کون سے ہیں، کہ انہوں نے کہا صلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان امرهم. اور ان جوانوں کا کیا ہوا تھا جو اپنا شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ جو جوان تھے جو اپنا شہر چھوڑ کے، وہ پہلے زمانے میں شہر چھوڑ کے اپنا چلے گئے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، کیا سٹوری تھی ان کی، کیا قصہ تھا ان کا، وہ بتاؤ. اور دوسرا سوال وصلوا عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغاربها، اس بندے کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق مغرب کے سفر کیے ہیں، یعنی پوری دنیا میں سفر کیے ہیں. وہ کون تھا، اس کے بارے میں اس کا کیا قصہ تھا، اس کا کیا معاملہ تھا، انہوں نے کس مقاصد کے لیے سفر کیے تھے، کیا کیا کام کیے تھے، کیوں سفر کیے تھے، کہاں تک سفر کیے تھے، وہ کون تھا. اور تیسرا یہ سوال پوچھو وصلوه عن الروح ما هي، پوچھو یہ روح کیا ہے، یہ تمہارے اندر جو سافٹ ویئر ہے نا روح کا، یہ کیا ہے، یہ کیا بلا ہے، یہ روح کیا بلا ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں سوال کرو. تو انہوں نے کہا اب تو کمال کی چیزیں مل گئی ہمیں، یہ تو جواب نہیں دے گا بھائی، اب ہم یہ سوال پوچھیں گے جواب نہیں دے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا ہم سکون سے زندگی گزاریں. ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہماری سامنے. فرجع النظر وعقبہ اور نظر دونوں آئے. فاخبرا قریش کو آ کے بتایا بما قالوا اخبار، علماء یہود کے علماء نے جو بات کہی تھی اس کو انہوں نے قریش کے لوگوں کو آ کے تفصیل سے بتایا کہ یہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں، یہ سوال پوچھنے کا کہا ہے، ہم نے پوچھنے ہیں سوال. تو فجاء جمع من المشرکین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دو نہیں آئے، پورا مجمع آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سارا مجمع آیا، ہاں جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوں گے، ظاہر بات ہے میرے پاس کیوں آئے، تو وہ دعوت دینا چاہتے تھے، وہ تو اللہ کا پیغام پھیلانا چاہتے تھے. فسألوه عن هذه الثلاثة، انہوں نے تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبركم بما سألتم عنه غدا، میں اس کا جواب کل دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پہ جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تھے اور وہی کا انتظار کرتے تھے، اور وہی آتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو پوچھو کیا ہے، کہنے لگا میں نے فلاں دوائی لی تھی، تم بھی میڈیسن لے لو، وہ لوموٹل لے لو، فلاں لے لو، فلاں لے لو، ہیں فوراً اپنی خواہش سے، اپنے پرانے علم سے فوراً فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، فوراً اس کو دوائی بھی بتا دیتے ہیں. کوئی پوچھے نا یہ آج کل جو چل رہا ہے یہ توہین رسالت وغیرہ وغیرہ، تو ہاں میری رائے تو یہ ہے، یہ علماء ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں کر رہے، یہ جو منہ شگافیاں کر رہے ہیں نا وہاں پہ، میری رائے یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ وہ رائے کیا ہے، یعنی میری اندر کی چاہتوں کے مطابق رائے دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل سے یا اپنی چاہت سے کسی چیز کا جواب نہیں دیا کرتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى، کہ وہ اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے، اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے، وہی سے جواب دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پھر کل جواب دے دوں گا آپ کو. اور وہ ينتظر وقت نزول الوحی علیہ بہ، وہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے وحی بھیج دیں گے، میں تو اللہ کا نبی. ان کو یقین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر پکا یقین تھا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو اپنے اوپر یقین ہو. ان کو پتہ تھا وہی آنی ہے اور اس کا جواب ملنا ہی ملنا ہے، ان کو جواب دوں گا ہی دوں گا. اچھا چلیں،
ولم یقل، لیکن انشاءاللہ، تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ دیتا ہوں، جواب اگلی سلائڈ پہ انشاءاللہ دوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم ایک کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، اور ساتھ میں ہمیں تعلیم کیا ہے، کیا کہو، کیوں کیوں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے. اس کو کبھی ہم نے سوچا عقل کے پیمانے پہ رکھ کے؟ یہ اگلی سلائڈ پہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ ہم انشاءاللہ کہیں کیوں، اور اس سورہ کاف کے اندر اس انشاءاللہ کہنے کو سکھایا کیوں، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ بیہائنڈ دا پکچر کیا ہے. اس کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی ہمیں کہنا چاہیے، پھر ہمیں دل سے کہیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. فمکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی. اور آگے ایک روایت میں آتا ہے 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دن گزر گئے. اور آپ خود سوچیں، اگر آپ کسی سے وعدہ کریں اور آپ کو اپنے اوپر یقین ہو میں کر کے دکھاؤں گا، اور آپ کہیں میں کل کروں گا، اور کل پھر وہ آگ کھڑے ہو جائیں ہاں کیا نہیں کیا، تو اب آپ بتائیں آپ کا یقین کم ہونا شروع ہو جائے گا، زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا؟ آپ کو لگے گا یار کیا میرے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے، مجھے تو انہوں نے کہا تھا میں کل دے دوں گا، نہیں دیا، تو میں ان کے بیہاف پر کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کے بیہاف پر کہہ رہے تھے وہ نا. اچھا، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کم ہوا ہوگا؟ نہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر شک کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی کہیں میری وجہ سے تو نہیں آئی ہوئی. تو انہوں نے دیکھا کہ میں نے کیا نہیں کہا، اور اللہ پاک نے وہ سکھا بھی دیا. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ایک پہلو تو یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کم ہو جانے، ایمان بڑھتا چلا گیا، وہ ایمان پہ اور ٹوٹالنے لگے اور غور کرنے لگے، اور ادھر کیا ہوتا ہے ایمان پہ اور شک کرنے لگتے ہیں، میرے یہ کمی ہے، یا میرے ساتھ اللہ کا تعلق ہی چنگا نہیں ہے، وہ مجھے چنگا سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں، وہ میرے ایکسیڈنٹ ہی کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ برے ہی چاہتے ہیں، لہٰذا میں برا ہی بن جاتا ہوں. وہ یہ سوچ کے برا بننا شروع کر دیتے ہیں. اور ایمان والے کیا کرتے ہیں، وہ اور سوچتے ہیں کہ کمی کیا ہے، اس کو اچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مضبوط ہو جاتا ہے. یعنی امتحان انہیں اور مضبوط کر دیتا ہے، اور یہاں امتحان انہیں اور کیا کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. جو چیزوں سے جتنا تعلق مضبوط رکھتا ہے اسے امتحان اور کھوکھلا کرتا ہے، اور جو چیزوں سے جتنا تعلق کم رکھتا ہے اس کا امتحان اور اسے مضبوط کر دیتا ہے، اور چیزوں سے ڈی اٹیچ کر دیتا ہے. اچھا، اب اور مدینے میں انہوں نے مکہ میں باتیں پھیلا دی، ارے اس نے کہا تھا 3 سوالوں کا کل جواب دوں گا، نہیں دیے بھائی، پورے مکے میں پھیلا دیا سب، ادھر بھی ادھر بھی، ان کو بھی ان کو بھی، سب کو. وہ تو یہی چاہتے تھے، آنے والوں کو بھی سب کو بتا رہے ہیں بھائی سوالوں کے جواب نہیں دیا، ہم نے کہا تھا، بغلیں بجانے لگے، موجہ ہوں گی ہمارے، کام تو ہو گیا، اب تو جواب نہیں دے گا، بس ختم ہوگی ان کی دعوت، یہیں ختم. تو وہ کہتے تھے وعدنا محمد غدا وقد اصبحنا اليوم عدة ایام لا يخبرنا بشيء مما سألناه. وہ کل کا وعدہ کیا تھا، اتنے دن گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہمیں، بڑے وعدہ کر دیا تھا، دوسرے دن کا کہا تھا، 15 اتنے دن گزر گئے، جواب ہی نہیں دے رہے. حتی احزن ذلك رسول اللہ، یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. آپ سوچیں کہ ایک نبی ہے جس کو یقین ہے، یقین میں ذرہ بھی فرق نہیں، دکھ ہو سکتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. جہاں ایک نبی کا پہلو اللہ کے ساتھ تعلق کا ہے، وہ پہلو اتنا مضبوط ہے کہ دنیا ہل سکتی ہے، لیکن دوسرا پہلو انسان ہونے کا بھی تو ہے نا، بشر بھی تو ہے نا. تو بشر ہونے کے ناطے کیا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، چہرے پہ خوشی کے آثار بھی آئیں گے، غصہ بھی آئے گا، اور دکھی بھی ہوں گے. یہ بشر ہونے کا تقاضا ہے نا. اور بشر ہونے کے تقاضے، ان کو فیوچر کا علم بھی نہیں ہے، مستقبل کا نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا کہ آگے آنے والی 15 دن بعد، تو لہٰذا میں سکون سے بیٹھا رہا. اس کے باوجود غمگین کیوں ہوتا ہے انسان؟ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہونے والا کیا ہے میرے ساتھ. اگر انسان کو پکا پتہ ہو میرے ساتھ کیا ہونے والا، وہ غمگین کیوں ہوگا؟ پلاننگ کرے گا. پلاننگ کیوں نہیں کرتا انسان؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، لہٰذا میں ہینڈ بریک کھینچ لوں، یا یہ سیٹ بیلٹ لگا لوں، یا پھر میں اسپیڈ سلو کر لوں، میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. اس کو پتہ نہیں، وہ پلاننگ نہیں کر سکتا کیونکہ پتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ غمگین ہوتا ہے. اچانک کوئی چیز سار پہ اٹکی، وہ غمگین ہو گیا. تو وہ غمگین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وشق علیہ، اور ان پر جو ہے نا بوجھ لگنے لگا ان کو، یعنی ان کو مشقت اندر سے کڑنے لگے، یا اللہ کچھ کر دے آپ. ثم جاء جبرائیل علیہ السلام. اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سکھایا ہے نا انشاءاللہ کا نا، اور 15 دن انتظار کر کے سکھایا ہے، اور ہم 1-2 گھنٹے بھی انتظار نہیں کر سکتے. 15 دن انتظار کر کے سکھایا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا حکم عزیز ہے. اللہ تعالیٰ اس حکم کو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہے. اور ہم کہتے نہیں فوراً ہو جائے، ادھر دعا کروں، ادھر جبرائیل امین آئے اور میری چیزیں اٹھا کے، گاڑی کو اٹھا کے ادھر ٹائر میں ہوا بھریں اور مجھے لے کے چلے جائیں. ادھر نبی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یہ دنیا ہے، دارالاسباب ہے، اسباب اپنانے پڑتے ہیں. ایسا ہو
ثم جاء جبرائیل علیہ السلام آئے بصورت الکہف وفیہا جوابہم عن الفتیہ، اس صورت کے اندر پھر ان کے جواب تھا وہ سورہ کہف، اس لیے کہتے ہیں کہف کہتے ہیں غار کو، وہ غار والے وہی لوگ تھے جو کرتے آگے ان کا واقعہ ان کا پورا آیا، اس کے اندر اس کا بھی جواب ہے وہم اہل الکہف عن الرجل الطواف، اور اس بندے کے بارے میں بھی جواب ہے ذوالقرنین جس نے دنیا گھومی تھی، اس کے بارے میں بھی جواب ہے وَأُنزِلَ عَلَيْهِ فِي مَا سَأَلُوهُ مِنْ أَمْرِ روح، اور روح کے بارے میں جو سوال تھا تو اس کو جواب جو دیا ہے وہ سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 85 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح جو ہے میرا ایک حکم ہے، بس وہ میں حکم کرتا ہوں آ جاتی ہے، اس کا کوئی وجود تم دیکھنا چاہو تو نہیں ہوگا۔ جیسے سافٹ ویئر اگر ڈیلیٹ ہو جائے، دکھاؤ کہاں پہ ہے، تھوڑا سا دکھا دو نا یار، یعنی سافٹ ویئر کو پکڑ کر دکھا دو یہ سافٹ ویئر ہے لے لو، نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح یہ بھی ہے ایک حکم ہے جس کا کوئی وجود نظر نہیں آئے گا، اللہ کا حکم ہے اسی انداز سے ہے، تو روح کا جواب اس میں دے دیا۔ یہ تینوں سوالوں کے جو ہیں جواب دے دیے۔ اب وہی سوال آ گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ سکھایا، اور اب سوال یہاں پہ میں نے پیچھے چھوڑا تھا کہ ہم انشاءاللہ کیوں کہیں، تو اس کا کوئی آپ لوگ جواب دے دیں پھر میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا الحمدللہ، ہمیں اللہ پاک نے سمجھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے آپ سے کے واسطے، ہمیں انشاءاللہ کیوں کہنا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ کیا؟ ہاں اللہ کو انوالو کر لیتے ہیں اپنے کام کے اندر بھی۔ اچھا اب اس کو اگر سمجھیں ذرا غور سے تو اس صورت کے اندر بھی اس کے پوری صورت کا سٹرکچر ہی اسی پر کھڑا ہے۔ کیسے؟ نظام دو طرح کے ہیں، ایک ہے نظام تکوینی، ایک ہے نظام تشریعی۔ اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو سادہ سمجھنا ہو تو اسی کے اندر ایک واقعہ ہے، اس کا ہلکا سا خاکہ دیتا ہوں، وہاں تو جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا، تو خضر علیہ السلام بچے کو مارتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بلیم کرتے ہیں کیوں مار دیا۔ خضر علیہ السلام کشتی کا پھٹا نکالتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن لگاتے ہیں، آبجیکٹ کرتے ہیں، یہ کیا کر دیا آپ نے، پھٹا نکال دیا، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا ہم سے۔ اور خضر علیہ السلام بستی والوں سے کھانا مانگتے، کھانا نہیں دیتے، اور وہ پھر بھی ان کی ایک دیوار گر رہی ہوتی اس کو صحیح کر کے اور بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اجرت نہیں لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، اتنے ظالم ہیں، مہمان ہیں یار، کچھ تو خیال کرتے، اور آپ نے ان کی دیوار بنائی، اجرت بھی نہیں لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تشریعی دیا تھا، شریعت دی تھی جس کو ہم ظاہر طور پہ عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، روٹین کی جو کام کرتے ہیں، یہ ہے ظاہر جس کے عمل کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک ہے بیہائنڈ دا پکچر، اس پکچر کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کائنات کو کون چلا رہا ہے، اس سورج کو وہاں سے کون نکالتا ہے، یہاں کون غروب کرتا ہے، اس چاند کو ایسے کیوں نکالتا ہے، ایسے کیوں نہیں نکالتا، اس کی سورج کی جو شعاعیں ہیں اتنی تیز ہیں تو سردیوں میں اتنی تیز کیوں نہیں ہوتی۔ یہ نظام تکوینی ہے، یہ کائنات کا نظام ہے۔ تو ہمارے اختیار میں مکمل طور پر ہر وہ فعل ہے جس فعل پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں میں بدلہ دوں گا، یعنی تمہیں سزا دوں گا یا جزا دوں گا۔ ہر وہ فعل جس فعل پر ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے، جس فعل پر کوئی سزا ہے یا کوئی جزا ہے، وہ فعل ہمارے ٹوٹلی اختیار میں، اسی فعل کو ہم نظام تشریعی کے تحت کہہ سکتے ہیں، وہ شریعت ہے۔ اگر آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتے جس کا چہرہ خوبصورت ہوگا اس کو 10 نیکیاں ایکسٹرا ڈیلی بیسس پر، تو آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا کوئی جو ہے مرد پیدا ہوگا اس کو جو ہے -50 نیکیاں، اور جو عورت پیدا ہوگا اس کو 100 نیکیاں ڈیلی بیسس پر اس کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوں گی۔ کوئی اپنے آپ کو مرد بنا سکتا ہے یا عورت بنا سکتا ہے؟ پیدا ہونے میں اس کو اختیار ہے؟ یہ وہ کام ہے جن میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا جو بندہ سید قبیلے میں پیدا ہوگا اس کی ڈیلی بیسس پر 5 کا بونس، 5 نیکیاں اس کی، برا کرے اچھا کرے 5 کا بونس لگ گیا۔ اور جو فلاں قبیلے میں پیدا ہوگا اس کا 2 کا بونس ہے، جو فلاں قبیلے میں ہو -3 ہے، یعنی نیکیاں کرے گا اس میں سے مائنس ریڈکشن ہوگی۔ کیا کسی قبیلے میں پیدا ہونا ہمارے اختیار میں ہے؟ اپنی مرضی سے ہم کسی قبیلے میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو معیار نہیں ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے اختیار نہیں ہیں، ان کی بیس پر نہ سزا ہوگی نہ جزا ہوگی۔ اس لیے تو قرآن نے اس کو دوسرے انداز میں کیا کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو میری شریعت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا وہ میرا سب سے زیادہ میرا قریبی ہے. جو سید ہے وہ میرا قریبی ہے نہیں. جو فلاں قبیلے میں پیدا ہو میرا قریبی ہے نہیں. جو خوبصورت ہوگا وہ میرا قریبی ہے نہیں. کیا کہا کہ اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو تو نہیں دیکھتے. کس کو دیکھتے ہیں؟ اعمالکم، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہاری شریعت کو دیکھتے ہیں جس پہ تم عمل کر رہے ہو، جس طریقے پہ تم چل رہے ہو. تو جتنی چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی جس پہ سزا جزا رکھی وہ ٹوٹلی ہمارے اختیار میں. ایسا کوئی فعل بھی نہیں ہے جو ہمارے اختیار میں نہ ہو اور اس پر سزا اور جزا رکھی ہو. ایسا کوئی فعل نہیں. اور اس کو سمجھنا چاہیں تو وہی شریعت ہے بس. اب غور کریں اپنے ارد گرد کے حالات میں، تو آپ کے اختیار میں جتنی چیزیں بھی ہیں وہ شریعت کے دائرے میں آتی ہیں. جتنی چیزیں بھی آپ کے اختیار میں. اب آپ غور کریں کہ نماز پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. کسی کو برا بھلا کہنا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. کسی کو اچھا کہنا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. کسی کو دیکھنا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. کسی چیز کو سننا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. کسی چیز کو چکھنا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. کسی چیز کو ہاتھ لگانا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. کسی بٹن کو بنانا دبانا، کسی آڈیو ویڈیو کو آن کرنا آف کرنا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں. تو جتنی چیزیں آپ کے اختیار میں اللہ نے رکھی ہیں ٹوٹلی، اس کے ساتھ سزا اور جزا بھی رکھی ہے. اس کے لیے رولز بھی دیے ہیں، پرنسپلز بھی دیے ہیں، ریگولیشنز بھی دیے ہیں، اصول و ضوابط بھی دیے ہیں، قواعد بھی دیے ہیں کہ ان کو فالو کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، نہیں کرو گے سزا ملے گی. اچھا ایسا کیوں رکھ دیا؟ یہ شریعت کا نظام کیسا رکھ دیا؟ اس کو بیچ میں انشاءاللہ کریں گے، ابھی تھوڑا ہلکا کہ اب یہ ایک تشریعی نظام ہے. دوسرا ہے تکوینی نظام، کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اب آپ بتائیں کہ مسجد کے اندر ماحول سازگار ہو، یہ آپ کے اختیار میں ہے مکمل طور پر. آپ جائیں اور مسجد کے دروازے پہ کوئی قرض خواہ آپ نے جس سے قرض لیا ہے وہ آ کے آپ کو پکڑے نہ، آپ کے اختیار میں ہے. یا آپ نے کسی کو کل تھپڑ مارا تھا، آج آپ ڈر رہے ہیں کل مجھے پکڑ کے پھر مارے گا، تو آپ مسجد کی طرف جانا تو چاہتے ہیں لیکن مسجد کے سامنے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ میرے پیچھے پڑے گا یا نہیں پڑے گا، آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. کسی نے کسی کا قتل کیا یا کسی نے کسی کو پیسے دینے، کچھ بھی حالات بنا لیں، یہ باہر کی چیزیں جو جتنے بھی اسباب ہیں آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. نماز پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن اس نماز کے لیے اسباب کا میسر ہونا، اسباب کا مہیا ہونا، یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ آگے وہاں سے گاڑی لے کے کہ آپ میں نے 2 سے 4 بجے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، چلو بھائی پچھلی دفعہ اٹینڈ کی تھی اب پھر اٹینڈ کرتا ہوں، کوئی سولوشن ہی مل جائے گا مجھے میری زندگی کا. آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، آپ کے اختیار میں ہے گاڑی کا ٹائر پنچر نہ ہو. آپ کی گاڑی کا جو ہے پیٹرول ختم ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا، آپ کے اختیار میں ہے. کچھ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے لیکن مکمل اختیار. یہ نظام تکوینی ہے، یہ کائناتی نظام ہی اللہ پاک نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو بدلتے ہیں ہماری مرضی سے. کہیں کہیں کچھ چیزوں کو اللہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ہماری منشا کے مطابق بدلتے ہیں. میری چاہت میرا ارادہ پکا ہے تو اللہ مجھے سازگار ماحول بھی عطا کر دے گا. اب آپ بتائیں کہ وہ تکوینی نظام کے اندر چینجنگ کون کرے گا؟ میں، آپ لوگ، اللہ. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، یہ ہو گیا تشریع، یہ ہوگی شریعت. اور اس کام کو مدد کون کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا. یعنی نظام تکوینی جو کائناتی طور پہ جو اس کے اسباب ہیں وہ کون مہیا کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ کرے گا اس کے اسباب کو مہیا. تو ہم انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نظام تشریع کو اگر فالو کر رہے ہیں تو نظام تکوینی کو بھی ساتھ لے لیں، ہم ان اسباب کو بھی ساتھ لے لیں. اور اب غور کریں کہ اسباب کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں آپ؟ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی نے سبق ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ مار نہیں سکتے، میں اس پیغام کو پورا کروں گا اور اس کے بعد میرا دین پوری دنیا میں پھیلے گا؟ پتہ نہیں تھا. تو کیا پھر بھی وہ اپنی جگہ علی کو سلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی وہ غار میں چھپتے ہیں، پھر بھی وہ ڈرتے ہیں؟ ایسا کیوں تھا؟ یہ ہمیں دکھانے کے لیے تھا کہ اس طرح کا ڈر تم پہ بھی آئے گا، تم بھی اسباب اپناؤ. تم نے اسباب اپنانے ہیں اور ان اسباب کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کو بھی اپنانا ہے. اور اگر تم اللہ کو چھوڑ دو گے، اللہ پر یقین کو چھوڑ دو گے، تو یہ اسباب متوجہ کرنے کا کرے گا تمہاری طرف متوجہ؟ نہیں کرے گا. مثال لیں، آپ دکان بنا کے بیٹھ گئے، دکان کے اندر گاہک آئے گا تو گاہک کے دل میں کون ڈالے گا کہ یہ خرید لو؟ اللہ ڈالیں گے. اس کے لیے اسباب تو آپ کو اپنانے بھی پڑیں گے. اسباب اپنائیں گے لیکن ان اسباب کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کو بھی تو منانا پڑے گا نا. تو یہ ہے نظام تکوینی اور نظام تشریعی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دکھایا ہے
کہ اسی واقعات کے اندر آپ سارے غور کریں گے، آگے انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئے گا کہ ایک بندہ ہے، اس نے باغ ہے، اس کا اچھا باغ ہے، پھل دیتا ہے، اسی کے اندر واقعہ ہے. وہ کہتا ہے پھل دے رہا ہے، کل بھی دے گا، آج بھی دے گا، روزانہ ہر سال دیتا رہتا ہے. اور دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی اللہ دیتے ہیں، اللہ اس کو کرتے ہیں. لگا یار تمہیں تو اللہ نے کام دیا ہے تو اللہ مجھے بھی آگے بھی زیادہ دیں گے. لگتا ہے وہ مسلمان تھا، اگر ہم ہی مجھے بیٹے دیے، اولاد دیے، پھل دیے، باغ دیے، سب کچھ دیے، آگے بھی اللہ میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا، ایسے ہی مجھے اللہ پاک دیں گے. اور دوسرے دن جب باغ میں جاتا ہے کچھ بچا ہوتا ہے، وہی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کچھ بھی بچا نہیں ہوتا، سب ختم. بس وہ اس کو کیا ہوا کہ اس نے نظام تشریعی کو ڈسٹرب کیا، نظام تکوینی یعنی اللہ پر یقین کو ختم کر دیا. تو جو ہی نظام تکوینی کو چلانے والے پر یقین نہیں رہے گا تو آپ کے کام نہیں بنیں گے. اور جب کام نہیں بنیں گے، جب چیزوں سے توجہ ہی ہوگی، یعنی چیزیں کام بنائیں گی، تو اب آپ بتائیں چیزوں کو بنانے والا اور چیزوں کو چلانے والا کام بنائے گا یا چیزیں کام بنائیں گی؟ اب ہمیں چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اب ہمیں چیزوں سے تعلق کم کرنا پڑے گا. تعلق کس سے مضبوط کرنا پڑے گا؟ انشاءاللہ اللہ سے. تو جو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا چیزیں خود قدموں میں آ جائیں گی. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تم سے دور بھاگے گی، کیونکہ چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو تمہاری چاہتیں تمہیں مجبور کریں گی چیزیں اور ہوں. تو چیزیں اور ہوں. مثال ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ آ جائے تو میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، لہٰذا میں ریلیکس زندگی گزاروں گا، بڑی مزیدار زندگی گزاروں گا، میں سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا، بس ہر وقت عبادت کرتا رہوں گا. تو دیکھ لے جس کے پاس کروڑ پڑا ہوا ہے وہ کرتا ہے ایسا، کیونکہ کروڑ آئے گا پھر ضروریات اور اپنی خواہشات اور بڑھا لے گا. پھر کہے گا نہیں 1 کروڑ آگے 1 اور آ جائے پھر میں کروں گا، 1 اور آ جائے پھر میں کروں گا. تو چیزوں کی تمنا جو ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے، ان سے میری خواہشات یا مجھے سکون مل جاتا ہے، تو وہ چیز جس کے پاس ہے اس کو دیکھ لیں، اس کی پوری ہو گئی یہ تمنا، اس کو راحت مل گیا، اس کو آرام مل گئی، چاہت مل گئی، سب کچھ مل گیا. تو جب اس کے پاس فیکٹری اس کو نہیں ملا تو تمہیں کیسے ملے گا؟ تو چیزوں میں تو سکون نہیں ہے نا. سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سکون دینے والا تو وہی ہے نا. تو یہ ہے انشاءاللہ کا فلسفہ بنیادی طور پہ کہ ہم انشاءاللہ کیوں کہیں، جو ہمارے اختیار میں وہ ہم کریں، اور جو ہمارے اختیار میں وہ جس کے اختیار میں اس کو متوجہ کر دیں اور اس کو اپنے ساتھ ملا دیں، کام ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کریں گے. ایسا نہ ہو انشاءاللہ والا معاملہ کہ ایک بندہ تھا، اس نے بیل خریدنے کے لیے، قربانی کے لیے نا، تو کسی نے کہا انشاءاللہ کا، تو کہنے لگا بھائی 7,000 میرے جیب میں پڑا ہوا ہے، 70,000 میرے جیب میں پڑا ہوا ہے، جاؤں گا قربانی کی جانور خریدوں گا، آ جاؤں گا، اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کی. چیز اسباب سارے میرے پاس ہیں تو میں کر لوں گا، ہو جائے گا. گیا بیل خریدا، ڈیل ہو گئی، نیگوسیشن ہوئی، 80 کہہ رہا تھا، 70 میں ڈیل فائنل کی، جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب تو کٹ گئی، جیب میں پیسے ہی نہیں. اب وہ کہنے لگا پیسے نہیں، اب میں نہیں خرید سکتا. واپس آ گیا منہ لٹکائے ہوئے، پیسے کٹ گئے، اب کیا کرے؟ ڈھونڈا ادھر ادھر، ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، اس کو شکایت کی، اس کو شکایت کی، اس کو شکایت کی، ٹکٹ والے کو شکایت کی، میرے 70,000 میں. بھائی میں کس کو تلاش کروں؟ کراچی کی مارکیٹ ہے، لاکھوں کروڑ لوگ آتے ہیں یہاں خریدنے کے لیے، اب کس کو بھی پوچھوں گا؟ سب کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، تمہارے لاکھ کوئی سیریل نمبر تو نوٹ تو تم نے کیا نہیں ہوگا. اچھا واپس آیا، وہ اسی بندے سے ملا جس نے کہا تھا انشاءاللہ کہ، تو اس نے کہا کیا ہوا بیل نہیں لے کے آیا؟ کیا ہوا، اچھا نہیں لگا؟ کہنے لگا نہیں یار بس چھوڑو نہ پوچھو. کہنے لگا نہیں بتاؤ تو صحیح کیوں؟ کہنے لگا نا وہ انشاءاللہ میں گیا، انشاءاللہ میں نے بیل کا جو ہے وہ معاملہ کیا، انشاءاللہ اس سے نیگوسیشن ہوئی، انشاءاللہ جو ہے میں نے 70 کی ڈیل ڈن کی، انشاءاللہ جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو، انشاءاللہ میرے جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ میرے جیب میں پیسے نہیں تھے. ارے بھائی پہلے انشاءاللہ نہیں کہہ رہا تھا، بعد میں انشاءاللہ کہہ رہا. تو اسباب پہ جتنا یقین ہوگا اللہ آزمائیں گے بھی اسی انداز سے، لے لیں گے چھین لیں گے اسباب کو. تو بہرحال چیز یہ ہے انشاءاللہ کیوں کہنا ہے، پہلے کہنا اللہ کو ساتھ لے لیں، اور اللہ کو ساتھ لیں گے اللہ پاک